بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراس فائر میں میں ہوں مہر بخاری۔ تیری آستانہ پہ میں جان دوں گا، نہ جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں گا خالی، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا، میری لاج رکھ لے دو عالم کے والی۔ نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان کہ جود محمد سب سے نرالی۔ ناظرین، نعت کے یہ اشعار ایک ہندو کے ہیں، نام رانا بھگوان داس ہے، پیشے کے اعتبار سے قانون دان ہے۔ پاکستان کے پہلے غیر مسلم قائم مقام چیف جسٹس کا اعزاز ان کے پاس ہے۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ اگر جسٹس رانا بھگوان داس اصولوں پر ڈٹ نہ جاتے تو 9 مارچ 2007 کو شروع ہونے والی تحریک کے نتائج بہت مختلف ہوتے۔ اور یہ سیسل چودھری ہیں۔ پاکستان نے 1971 میں جو جنگ لڑی، اس لڑائی میں سیسل چودھری نے فلائٹ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے حصہ لیا اور مادر وطن کا دفاع ایک بہادر بیٹے کی طرح کیا۔ اس بہادر جنگی پائلٹ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ یہ جسٹس کورنیلیس ہیں، جنہوں نے فیصلہ دیا تھا ناظرین کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ دانش پربھا شنکر کنیریا، قومی کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی، سپن بولر، سبز رنگ کی وردی پہن کر اس نے نہ جانے کتنے کافروں کو اپنی گگلیوں کا شکار بنایا ہے۔ انیل دلپت، پاکستانی کرکٹ کا پہلا ہندو کھلاڑی، متعدد ٹیسٹ میچوں میں نہ جانے کتنے بھارتیوں کی وکٹیں اڑا چکا ہے۔ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا یہ بھی ہے۔ یہ اقلیتیں جو ہیں انہوں نے برابر کا خون دیا اس مٹی میں۔ معصوم اور بے گناہ مسیحیوں کی آبادی پر حملہ کیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ مذہب کا نام لے کر بے گناہ لوگوں پر جب حملہ کرتے ہیں، عبادت گاہوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کو جب زندہ جلایا گیا ہے گجرا کے اندر، یہ قابل مذمت ہے۔ جو اقلیت اپنے دیس کا دم بھرے، اس اقلیت کے تحفظ کی آرزو رکھنے والے دل میں گولیاں پیوست کر دی جائیں، سوال پوچھتے ہیں یہ کہاں کی وطنیت ہے ناظرین؟ کیا ہم فکری مغالطوں میں مبتلا ہیں؟ کیا ہمیں برداشت کا درس نہیں دیا گیا؟ کیا شہباز بھٹی کا قتل ہمارے فکری انحطاط کا نتیجہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا یہ قتل اس سازش کی ایک کڑی ہے کہ جس کا شکار پاکستان کو بنا دیا گیا ہے؟ ان دونوں صورتحال اور سچویشن سے نمٹنا ہماری لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے، لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا لیڈرشپ یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ یہی جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینئر سیکیورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM کے رہنما اظہار الحسن صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور دنیا نیوز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر حبیب اکرم صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اور JUI کی پوزیشنز نے آج کچھ ایسی صورتحال کریٹ کر دی ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر سٹینڈ لینا یا کسی بھی قانون کے حوالے سے غور کرنا وہ ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ جو آج ہم نے پھر دیکھا ہے، قابل گردن زدنی ہو جاتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ بھی جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، ہمارا سٹینڈ، ہمارا موقف یہ ہے، آئین کی، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون سے ناراف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی لیڈر ہے یا حکمرانی کے کسی منصب پر بھی بیٹھا ہے، اسے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اکثریت بھی اقلیت بھی پاکستان کے باشندے ہیں، دونوں کے جذبات کے، احساسات کے، مذہبی جذبات کا احترام قائم رکھنا یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شہباز بھٹی صاحب کا جو قتل ہے بہت ہی المناک ہے، بڑا افسوسناک ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک تجزیہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم انہی بحثوں کے اندر الجھ جائیں کہ بھی ہمارے درمیان برداشت نہیں ہے یا ہمارے درمیان کوئی مذہبی رواداری نہیں ہے، حالانکہ سارے مسالک اور اکثریت اور اقلیت وہاں محبت سے رہ رہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے بحران سے اور ایک بڑی سازش کا جو شکار ہے پاکستان، جس میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کے اندر سے اس طرح کی کیفیت پیدا کرنا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہے، ان گورنیبل ہے اور اس کے پاس نیوکلیئر صلاحیت نہیں رہنی چاہیے۔ اور اس کا آسان ترین طریقہ کار یہی ہے کہ مذاہب کو اور مسالک کو اور مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کو آپس میں لڑا دیا جائے
حقیقت یہ ہے کہ بھی اس خطرے کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں قومی یکجہتی، قومی ترجیحات، قومی وحدت اور اپنے لوگوں میں اعتماد پیدا کیا جانا چاہیے۔ زید حامد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ کیا واقعی لیاقت بلوچ صاحب کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ عدم برداشت نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، برداشت بھی ہے، سارے خوش بھی رہتے ہیں، مگر سازش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ آج کے اس قتل کو بھی اسی سازش کی ایک کڑی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مہر، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھیے تو مختلف مسلمان ممالک میں جس قسم کا انتشار اور نارکی برپا کی جا رہی ہے، سوڈان کی مثال لیجئے تو وہاں پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑا کر سوڈان کو توڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح عراق کی مثال لیجئے تو وہاں فرقہ وارانہ جنگ بھی ہے اور قومیت کی بنیاد پر بھی ہے، عربوں اور کردوں کو بھی لڑایا جا رہا ہے اور شیعوں اور سنیوں کو بھی لڑایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں یہ جو 4th جنریشن وار ہے، یہ جو جنگ پاکستان میں مسلط کی گئی ہے، کہیں پہ بلوچ قومیت کو بھڑکایا جا رہا ہے باقی پاکستان کی قوموں کی طرف، کہیں شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، اور یہ جو آج قتل ہوا ہے ہم اس کو اس ایکسس پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان دنیا میں فرقہ واریت کی جنگ ہے، اسی طرح مذاہب کو بھی آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ اس قتل کی ذمہ داری پنجابی طالبان نے لی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پنجابی طالبان کا دوسرا نام ایشین ٹائیگرز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ ہیں، اور ابھی یہ جو ڈیوس گرفتار ہوا ہے، اس ڈیوس کے تمام تر تعلقات نکلے ہیں پنجابی طالبان کے ساتھ، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جنوبی پنجاب میں دہشت گردی کا ایک ڈھوک مچا کے، ایک تماشا مچا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی ریاست میں جگہ جگہ پر دہشت گرد گروہ موجود ہیں، اور پاکستان کی افواج کو ان کے خلاف کارروائی کر کے، کہنے کا مطلب ہے کہ دن دہاڑے ایک وزیر کو قتل کرنا، وہ بھی ہمارے کیپٹل میں پیغام دیا گیا ہے؟ جی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب سے ڈیوس گرفتار ہوا ہے آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی اس کے گرفتار ہونے کے بعد 1 مہینے تک ڈرون حملے نہیں ہوئے، کیونکہ یہ خود ڈرون آپریٹر تھا، یہ سارے کوارڈینیٹر ان کے ایلیمنٹس کے پاس تھے۔ جب یہ چھپے ہیں تو اس کے جب تک کہ ٹاسک کسی اور کے پاس گیا ہے 1 مہینے کا وقفہ آیا اس میں۔ اور اس کے بعد ریلوے لائنز کو اڑانے کا ایک نیا سلسلہ سندھ میں اور بلوچستان میں شروع ہوا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ سی آئی اے انڈر پریشر ہے، اور سی آئی اے اپنے تمام ایسٹس کو موبلائز کر رہی ہے پاکستان پر ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہو، چاہے وہ اپنے دہشت گرد ایسٹس کے ذریعے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خالد خواجہ کو اور کرنل امام کو گرفتار کیا تھا انہی ایشین ٹائیگرز نے، انہی پنجابی طالبان نے، تو ان کو، اور اس وقت ایک بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے ایک مشہور صحافی کا ان سے تعلق نکلا تھا، اور خالد خواجہ کے بیٹے نے میڈیا پہ جا کر ان صحافی کا نام بھی لیا اور ایف آئی آر بھی ان کے نام کٹوائی، تو پنجابی طالبان نے اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے خالد خواجہ کی فیملی کو تھریٹن کیا تھا۔ تو یہ پرانا ٹریک ریکارڈ ہے ان کا کہ یہ دہشت گرد کے جو ٹرائبل ایریاز میں ہیں جنہوں نے کرنل امام کو اور خالد خواجہ کو شہید کیا، ان کے تمام ہینڈلرز پاکستان میں ہیں، اور وہ اس میں سے ایک ہینڈلر جو ہم نے پکڑا ہے ابھی ڈیوس، یہ اس کے لیے یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ایکسس ہے، ایک ایسا اینگل ہے کہ جس سے کسی صورت میں انکار ممکن نہیں ہے۔ اس پہ مزید تحقیق کی جائے تو آپ کو وہ لنک اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ پنجابی طالبان میں آپ سے اس تحقیقات کے اوپر بھی بات کروں گی۔ خواجہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت